آج کا ہمارا اگلا سبق ہے لوئس پاسچر۔ لوئس پاسچر جو ہیں یہ بھی ایک عظیم سائنسدان تھے، فرانس سے ان کا تعلق تھا۔ فرانس کے ایک شہر جورا ڈسٹرکٹ کے ڈول جو جگہ تھی وہاں پہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھی نیپولین کی فوج کے ایک بڑے بہادر سپاہی تھے، اور انہیں بھی اپنے وطن سے بہت محبت تھی اپنے والد کی طرح، اور بہت بہادر بھی تھے لوئس پاسچر۔ بچپن میں انہیں مچھلیاں پکڑنا، تصویریں بنانا بڑا پسند تھا، لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ ان کی تعلیم کے لیے ان کے والدین بڑی مشکل سے جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں، تو پھر پڑھائی میں بہت شوق سے انہوں نے اپنی دلچسپی کو ظاہر کیا۔ کیمسٹری ان کا پسندیدہ مضمون تھا، اور کیمسٹری کے استاد سے بعض دفعہ ایسے سوالات پوچھتے کہ وہ بھی اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، اور جلد ہی پھر انہیں یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ جو ہے وہاں پر کیمیا کا یعنی کیمسٹری کا ڈپٹی پروفیسر بھی مقرر کر دیا گیا۔ اور پاسچر کو اپنے وطن سے محبت کے کچھ واقعات بتاؤں تو نیشنل گارڈ میں ایک دفعہ بھرتی کے لیے خود کو پیش کر دیا، لیکن ان پہ اس سے بھرتی سے 2 سال پہلے فالج کا حملہ ہوا تھا، تو یہ اس کے لیے فٹ نہیں تھے، تو اس لیے انہیں جو ہے شامل نہیں کیا گیا، لیکن ان کا جذبہ یہ تھا کہ میں شامل ہو جاؤں نیشنل گارڈ میں۔ پھر جب جنگ چھڑی جرمنی کے ساتھ فرانس کی، تو آلٹر لگائی گئی جس میں چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ وہاں پر ان کے پاس کل 150 فرینکس تھے، انہوں نے وہ اپنی ساری جمع پونجی اس آلٹر میں دے دی۔ پھر انہوں نے اپنی جو ڈگری انہوں نے لی تھی ڈاکٹر آف میڈیسن کی، وہ یونیورسٹی آف بون سے لی تھی انہوں نے واپس کر دی جرمنی کو، کہ آپ نے ہمارے ملک سے جنگ شروع کی ہے، تو وہ ڈگری بھی واپس کر دی۔ اور پھر انہوں نے جو سائنسی تحقیقات کی طرف اگر آئے تو انہوں نے بے شمار جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کیا، مثلا جو شراب کشیدگی اور اس کا بہترین طریقہ بتایا، جس کی وجہ سے فرانس میں شراب کی صنعت کو بہت فروغ ملا، یعنی ملکی لحاظ سے درآمدات میں ان کا کافی کردار رہا۔ پھر ریشم کی صنعت جو کہ فرانس میں بہت مشہور تھی، اور ہر گھر میں ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں پر وہ ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھے، اور وہاں پہ لوگوں کی عام روٹین تھی کہ وہ ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھتے تمہارا کیا حال ہے، وہ یہ پوچھتے کہ تمہارے کیڑوں کا کیا حال ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک پراسرار بیماری ہے جس کی وجہ سے ریشم کی صنعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، تو پاسچر نے پھر اس کا علاج بھی دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ صاف جگہ جو ہے وہ پہلی جگہ صاف کی جائے، صرف صحت مند کیڑوں کو وہاں پہ رکھا جائے، اور ان کی جو ہیلدی ایگز ہیں وہ رکھے جائیں، تو اس طرح اس بیماری سے بھی فرانس جو ہے وہ ریکور کر گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ویکسینیشن جو ہے اس عمل کو انہوں نے دریافت کیا کہ جو کوئی بھی بیماری ہے اسی کے جو کمزور جراثیم ہیں ان کو اگر مریض کے جسم کے اندر انجیکٹ کیا جائے تو وہ پھر تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے لیکن پھر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا انہوں نے سب سے پہلا جو کیا وہ ہائیڈروفوبیا پہ ہے، یعنی ہلکاؤ کتے کے کاٹنے کی جو بیماری ہے اس پہ انہوں نے عمل کیا، اور 10 دن تک مسلسل انہوں نے دوائی دی، تو اس سے انہیں وہ جو ہے وہ تندرست ہو گیا وہ انسان۔ پھر ان کی جو ریسرچ تھی یہ مویشیوں کی طرف بھی انہوں نے کی، اینتھراکس ایک بیماری ہوتی ہے مویشیوں کی، اس پہ انہوں نے کام کیا، اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح سے ٹریٹ کیا کہ وہ ویکڈ جرمز کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرنا، اور پھر وہ مویشیوں کا صحت یاب ہو جانا، اس پہ بھی یہ کامیاب رہے۔ پھر ان کی جو ریسرچ ہے اس نے دوسرے سائنسدانوں کو ترغیب دلائی کہ وہ بھی کام کریں، اور پھر بے شمار بیماریاں جو تھیں ان کے علاج دریافت کیے گئے، اور ان کی سمٹمز کے تھرو پتہ چلا یہ کیسی ہوتی ہے، جیسے کہ ملیریا اور زرد بخار کا پتہ چلا کہ یہ مچھر سے پھیلتے ہیں۔ خواتین کو زچگی کے دوران جو بخار ہوتا ہے اس کے جج کو اس نے تلاش کیا، اس کا علاج دریافت کیا۔ پھر ایک آٹوجینیسس کا عمل ہوتا ہے کہ خودکار کسی چیز کا پیدا ہونا، یعنی خود بخود چیزوں کا اسپونٹینیس جنریشن، تو اس نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا۔ اس نے کہا کہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے اس نے چیزوں کو جو ہے وہ ہیٹ کرنا اور پھر انہیں ایئر کانٹیکٹ سے دور رکھنا، تو اس نے بھی ثابت کیا کہ آپ مزید کوئی بیکٹیریا یہاں پہ پیدا نہیں ہوتا، تو اگر خود بخود چیزیں پیدا ہوتی تو یہ جو اسٹرلائزیشن کے عمل کے بعد بھی یہ پیدا ہو سکتی، لیکن نہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چیزیں خود پیدا نہیں ہو سکتی، وہاں بیکٹیریا آتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ کیڑے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ مختصر سے تعارف لوئس پاسچر کا پیش کرنے کے بعد اس کے کوسچنز کی طرف آتا ہوں۔ پہلا کوسچن اس کا یہی ہے کہ تعارف بیان کریں لوئس پاسچر کا، تو تعارف اس کا یہی ہے کہ فرانس میں 1822 میں وہ جورا ڈسٹرکٹ میں ڈور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ کمیونل کالج جو ہے اسکول تھا وہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، اور ایک اور بات کہ انہوں نے آرٹس اور سائنس دونوں انہوں نے ڈگریز حاصل کی، بیچلر کی وہاں سے، اور پھر وہ پروفیسر آف کیمسٹری بنے یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ میں، ڈپٹی پروفیسر وہ بنے تھے وہاں پہ۔ یہ ان کی یہ نہیں سمجھنے کہ ان کی لائف کے بارے میں کہاں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی اور کیریئر کیسے بنایا۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ ان کی پیٹریاٹزم کے بارے میں، حب الوطنی کے بارے میں بتایا۔ تو ان کی پیٹریاٹزم کے
ایک تو نیشنل گارڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو بھرتی کرانے کا ظاہر کیا کہ ہونا ہے، لیکن اگرچہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہ ہو سکے، اپنی پوری دولت جو ان کے پاس اس وقت تھی 150 فرینکس، وہ ہم نے اپنے ایک آلٹر میں دے دی، اپنی ڈگری کو ریٹرن کر دیا جرمنی کی یونیورسٹی آف بون کو۔ یہ تین واقعات ان کی حب الوطنی پہ خاصی واضح دلالت کرتے ہیں۔ اسپونٹینیس جنریشن کا آتا ہے کہ اسپونٹینیس جنریشن کیا ہے اور اسے کیسے غلط ثابت کیا۔ تو اسپونٹینیس جنریشن ایسی ہے کہ جو خود بخود پیدا ہوتی ہے، یعنی آٹومیٹکلی وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو اس نظریے کو پاسچر نے غلط ثابت کیا۔ کیسے ثابت کیا؟ انہوں نے اس مادے کو ہیٹ کیا، کوئی ایئر کانٹیکٹ نہ اس سے ہونے دیا، اور پھر پروف کیا کہ وہاں پہ دیر از نو بیکٹیریا، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، کوئی بیکٹیریا ڈیولپ نہیں ہو سکتا، کوئی جرمز یہاں پہ نہیں آ سکتے، تو اس طرح خود بخود یہاں پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ سوال نمبر 5 ہے کہ جو فرانس کی سلک وارم انڈسٹری تھی، ریشم کے کیڑوں کی صنعت، وہ کیسی تھی اور اس کے نقصان جو تھا اس کو کیسے پاسچر نے اپنی سائنسی ریسرچ سے فرانس کے لیے اس نقصان کو ختم کیا۔ تو سلک وارم انڈسٹری جو تھی وہ اس میں روم فار ریئرنگ، ریئر ہوتا ہے پالنا، تو ریشم کے کیڑوں کو پالنے کے لیے ہر جگہ پہ انہوں نے ایک کمرہ رکھا ہوا ہوتا تھا، اور وہاں پہ اس نے کیسے کیا اس بیماری کا علاج کیا؟ اس نے ہیلتھی وارم جو تھے، جو صحت مند کیڑے تھے، ان کو الگ رکھنے کا مشورہ دیا، اور ان کے جو انڈے ہیں صرف انہی کو رکھنے کا مشورہ دیا، اور پھر صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ رکھنے کا اس نے مشورہ دیا کہ صاف ستھرا ماحول رکھا جائے جہاں پہ جو ہے وہ مزید جرمز یا بیمار کیڑے نہ ہوں، تو پھر وہ وہاں پہ ریشم کی صنعت جو ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس پہ عمل کیا گیا اور ریشم کی صنعت کو بچا لیا گیا۔ پھر نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ اینتھراکس کا اس نے کیسے علاج کیا؟ اینتھراکس کا علاج اس نے ایسے کیا کہ جو ویکینڈ جرمز ہیں اس کو انہوں نے دوبارہ سے انجیکٹ کیا، جو وہی جو جرمز ہوتے تھے نا بیماری کے، ان کو پاسچر نے اکٹھا کیا، اور پھر وہ ان جرمز کو دوبارہ سے انجیکٹ کیا، لیکن انجیکشن لگایا، اور وہ جو مویشی تھے اس بیماری سے پھر وہ پروٹیکٹ ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ اور ویکسینیشن کا عمل کیسے اس نے دریافت کیا؟ یعنی ٹیکہ لگانا، ویکسینز کو اس نے فاؤل پرندوں میں ایک بیماری تھی فال کولرا اس کو کہتے ہیں، اس پہ وہ کر رہا تھا ان کا ٹریٹمنٹ پرندوں کا، تو وہ چھٹی پہ کہیں چلا گیا، واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ زیادہ تر جو ہے وہ مر گئے تھے، یا جرمز جو تھے زیادہ تر مر گئے تھے جو اس نے ان کے رکھے ہوئے تھے فاؤل کولرا سے جو ان متاثرہ تھے جرمز، وہ زیادہ تر مر گئے تھے، کچھ مر رہے تھے۔ اس نے ان سب کو کیا کیا کہ دوبارہ ان فاؤلز کو پرندوں کو لگایا، تو اب کیا ہوا کہ وہ دوبارہ صحتیاب ہو گئے، ریکور ہو گئے۔ تو اس نے اس طرح پھر ویکسینیشن کا عمل دریافت کیا کہ اگر انہی چیزوں کو دوبارہ انجیکٹ کیا جائے جسم کے اندر تو پھر وہ صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر سوال نمبر 8 ہے کہ ہائیڈروفوبیا کا کیسے اس نے علاج کیا؟ تو اس کا بالکل یہی اوپر والا کہ ویکینڈ جرمز کو لیا، انوکولیٹ کیا، اور 10 دن تک مسلسل کیا، اور پھر اس سے اس کا علاج دریافت کیا۔ سوال نمبر 9 جو ہے وہ یہ ہے کہ پاسچر کی اس دریافت نے باقی سائنسدانوں کو کیا ترغیب دلائی؟ تو اس نے ارج کیا، ترغیب دلائی، ابھارا، اور انہوں نے کیا کیا؟ مختلف بیماریاں، ان کے جراثیم، ان کی علامتیں، ان کے علاج کو دریافت کیا، جس میں ڈفتیریا، ٹائیفائڈ، لاک جا، کولرا، مالٹا فیور، اینٹی ٹاکسن، یلو فیور، ملیریا، ان سب بیماریوں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی مزید کئی بیماریوں کے حوالے سے سائنسدانوں نے جو اس کے بعد بھی، یہ تو 1880 سے 1890 کے درمیان جو ریسرچ اس بیماریوں کے بارے میں زیادہ بات کی گئی ہے، تو بہت زیادہ اس پہ کام کیا گیا، اور سائنس کی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاسچر کا بہت بڑا جو ہے وہ اس میں حصہ ہے، اور بیماریوں کے علامات جانچنا اور پھر ان کے علاج کو دریافت کرنا، اور اس سے انسانیت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ سبق بھی دلچسپ ثابت ہو۔